اللہ تعالیٰ نے جب حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کر کے قوم لوط کی طرف جانے کا حکم دیا تو حضرت لوط علیہ السلام جب اس قوم کے مرکزی شہر صدوم میں آ کر ٹھہرے تو دیکھا کہ وہاں کے باشندے بدکاریوں میں اس قدر مبتلا تھے کہ کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو اور کوئی خوبی ایسی نہ تھی جو ان میں پائی جاتی ہو۔ دنیا کی سرکش، بد اخلاق اور بد اتوار قوم کے دوسرے عیوب و بدکاریوں کے علاوہ یہ قوم ایک خبیث عمل ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی۔ محققین اس قوم کے بے شمار جرائم اور ان کی اخلاقی پستیوں کا ذکر کرتے ہیں، مگر ان کے سب سے بڑے جرم کی وجہ سے جو خدا نے ان پر عذاب طاری کیا تو انہیں نیست و نابود کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام جب اس قوم میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہ قوم ہم جنس پرستی جیسے قابل نفرت فعل میں مبتلا تھی، جس کی بدولت اس قوم نے شہرت دوام حاصل کر رکھی تھی اور اس کے ارتکاب سے بدکار انسان کبھی باز نہیں آئے۔ لیکن یہ فخر صرف یونان کو حاصل ہے کہ وہ اس کو غلط نہیں سمجھتے۔ یہ لوگ صرف بے حیا اور بد کردار اور بد اخلاق ہی نہ تھے بلکہ اخلاقی پستی میں اس حد تک گر گئے تھے کہ انہیں اپنے درمیان نیک لوگوں کو رکھنا بھی گوارا نہ تھا۔ وہ بدی میں یہاں تک غرق ہو چکے تھے کہ اچھے اور پاکیزہ لوگوں کو اپنے اندر رکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ انسان کی عام عادت یہ ہے کہ جب وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا تو پھر سرکشی کرنے لگتا ہے۔ قوم لوط کو بھی خدا نے نوازا تھا اور ان کے لیے اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے تھے۔ عام انسانی عادت کے تحت دولت و ثروت کے نشے میں مبتلا ہو کر عیش و عشرت اور خواص و ہوس کے اس کنارے پر پہنچ گئے کہ انسانی غیرت، حیا اور اچھے برے کی فطری تمیز بھی کھو بیٹھے تھے۔ ایسے خلاف فطرت بدکاری میں مبتلا ہو گئے جو حرام اور گناہ ہونے کے علاوہ فطرت کے لیے نفرت اور ایسے گھن کے کام کرتے ہیں کہ عام جانور بھی ان کے پاس نہ جائے۔ چنانچہ اس قوم میں داخل ہونے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ اس قوم کے 5 بڑے بڑے شہر تھے۔ آپ نے ان کے مرکزی شہر صدوم میں قیام فرمایا اور ان کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد اس قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا تم ایسا فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے سارے جہاں میں کسی نے نہیں کیا؟ آپ نے طرح طرح سے انہیں سمجھایا کہ یہ بدکاری جس میں تم مبتلا ہو اس سے پہلے سارے جہاں میں کسی نے نہیں کی اور پہلے کسی برے سے برے انسان کا ذہن اس طرف نہیں گیا تھا۔ قوم لوط کے اسی گناہ سے متعلق مشہور اموی حلیفہ عبد الملک نے ایک مرتبہ کہا کہ اگر قرآن مجید میں قوم لوط کے اس گھناؤنے فعل کا ذکر نہ ہوتا تو میں کبھی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی انسان ایسے قبیح فعل کا ارتکاب بھی کر سکتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ قوم گویا گناہوں کا مجموعہ تھی۔ فعل بد کے علاوہ ان کے اندر اور بہت سی خامیاں اور بدعمالیاں تھیں۔ ان کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ ان کے علاقوں میں باہر سے آنے والے تاجروں اور سوداگروں کے مال کو ایک نئے اور اچھوتے انداز میں لوٹ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی سوداگر باہر سے آ کر ان کے مرکزی شہر صدوم میں مقیم ہوتا تو اس کے مال کو دیکھنے کے بہانے ہر شخص تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھاتا اور لے کر چل دیتا اور تاجر بیچارہ حیران اور پریشان ہو کر رہ جاتا۔ اب اگر اس نے اپنے مال کے نقصان کا شکوہ کیا اور رونے دھونے لگا تو ان لٹیروں میں سے ایک آتا اور لوٹی ہوئی 2-1 چیزیں دکھلا کر کہنے لگتا، بھائی میں تو یہ لے گیا تھا، لو تمہاری یہ چیزیں موجود ہیں۔ چنانچہ وہ تاجر رنجیدہ آواز میں کہتا کہ میں ان کو لے کر کیا کروں گا، جہاں میرا سارا مال لٹ گیا وہاں یہ بھی صحیح، جا تو اپنے پاس رکھ۔ جب یہ معاملہ ختم ہو جاتا تو دوسرا کرتا اور وہ بھی اسی طرح کوئی معمولی سی چیز دکھا کر وہی کہتا جو پہلے نے کہا تھا، اور سوداگر رنج و غم اور غصے میں اسے بھی لوٹا کر کہہ دیتا۔ اس طرح اس کا مال ہضم کر جاتے اور سوداگر کو لوٹ کھسوٹ کر بھگا دیتے۔ ان سے متعلق یعنی قوم لوط سے متعلق ایک عجیب و غریب واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ نے اپنے ایک غلام کو
حضرت لوط کے علاقوں کی طرف بھجوایا۔ وہ قوم لوط کے مرکزی شہر سدوم میں داخل ہوا۔ مقصد یہ تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام سے مل کر اور واپس جا کر حضرت لوط علیہ السلام کی خیریت کی اطلاع حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کو دے۔ چنانچہ جب قوم لوط کے مرکزی شہر سدوم پہنچا، ابھی بستی سے باہر ہی تھا، تو اسے اجنبی سمجھ کر ایک سدومی نے اس کے سر پر پتھر کھینچ مارا۔ اس غلام کے سر سے خون جاری ہو گیا اور سر سرخ ہو گیا۔ تب آگے بڑھ کر سدومی کہنے لگا، میرے پتھر کی وجہ سے یہ تیرا سر سرخ ہوا ہے، لہٰذا مجھے اس کا معاوضہ ادا کر۔ اور جب وہ غلام حیران اور پریشان ہوا، معاوضہ نہ دیا، تب وہ غلام کو کھینچ کر سدوم شہر کی عدالت میں لے گیا اور حاکم سدوم نے مدعی کا بیان سن کر کہا، بے شک غلام کو سدومی کے پتھر مارنے کی اجرت دینی چاہیے۔ غلام یہ سن کر غصے میں آپے سے باہر ہو گیا، چنانچہ اس نے بھی ایک پتھر حاکم کے سر پر دے مارا اور کہنے لگا، میرے پتھر مارنے کی جو اجرت بنتی ہے وہ تو اس سدومی کو دے دینا، یہ کہہ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ بہرحال اہل سدوم اس قدر ظلم، بے حیائی، بد اخلاقی اور فسق و فجور میں مبتلا تھے کہ اس زمانے کی قوموں میں ان کی جانب اس قسم کے واقعات عام طور پر منسوب کیے جاتے ہیں۔ ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ان کی برائیوں اور خباثتوں پر ملامت کی اور شرافت اور طہارت کی زندگی بسر کرنے کی رغبت دلائی، اور حسن و خطابت، لطافت اور نرمی کے ساتھ جو ممکن طریقے سمجھانے کے ہو سکتے تھے ان کو سمجھایا اور نصیحت کی، اور گزشتہ اقوام کی بدعمالیوں کے نتائج اور ثمرات بتا کر عبرت دلائی، مگر ان بدبختوں پر متعلق اثر نہ ہوا، بلکہ الٹا حضرت لوط علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہنے لگے، بے شک یہ پاک لوگ ہیں۔ قوم میں لوط کا یہ مزاحیہ فقرہ تھا، گویا حضرت لوط اور ان کے خاندان کا طنز کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ بڑے پاک باز ہیں، ان کا ہماری بستی میں کیا کام ہے، اور کہتے ہم ناپاک بے حیا ہیں اور وہ بڑے پاک باز ہیں، تو ان کا ہماری بستی سے کیا واسطہ، ان کو یہاں سے نکال دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر ایک مرتبہ بھری محفل میں ان کو نصیحت کی